الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دین کی بات جو ہوتی ہے وہ دل کے کان سے سنی جاتی ہے. دل کے کان، جانور کے بھی کان ہوتے ہیں، بھینس کے، لیکن کانوں کا تعلق اس دل سے نہیں ہوتا. وہ آواز سنتے ہیں بس، سمجھتے نہیں. بکری کو پکارو گے تو وہ آ جائے گی، سنتی ہے، سمجھتی نہیں کون پکار رہا ہے. کوئی ذبح کرنے کے لیے پکارے تو بھی چلی جائے گی، کوئی دھونے کے لیے پکارے تو بھی چلی جائے گی، تو کچھ خبر نہیں. آدمی میں اور حیوان میں یہ فرق ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ سمجھتا ہے، کانوں کے راستے سے دل میں چیز جائے گی، صحیح بھی اور غلط بھی، قابل بھی اور حق بھی. اسے کھلی رکھی ہے. یہ دل کے کام سے بات سنیں. آج کل یہ ہو گیا ہے کہ موبائل کو کے بیٹھ جاتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھتے رہے. موبائل کیش کرتا رہتا ہے اور خود ادھر ادھر دیکھنے کون آیا کون گیا. یہ کوئی طریقہ نہیں. مشینوں سے دین نہیں پھیلتا، محنت سے دین پھیلتا ہے. یہ مشین ہے، اس میں قرآن اتارو تفسیر اتارو، کیا فائدہ ہے؟ کوئی عمل ہوگا؟ عمل نہیں ہوگا. آواز کیسے ہو جائے؟ اس لیے اس کو بند کرو اور کان سے، دل کے کان سے بات سنو. اللہ کا یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے فوٹو کھینچتے ہیں. جہالت کی بات ہے، فوٹو حرام ہے. فوٹو کھینچنا حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ. سوائے کی ضرورت کی وجہ سے شریعت نے اجازت دی ہے، پاسپورٹ بننا ہے اور دوسری ضروریات آج کل پیدا ہو گئی ہے، اس کی اجازت. آخر اس کی اجازت کے بغیر فوٹو کھینچنا اس سخت حرام ہے. حدیثوں میں ہے کہ قیامت کے میدان میں جہنم میں سے ایک گردن ظاہر ہوگی اور وہ فوٹو کھینچنے والے کو اس طرح چوب لے گی جس طرح پرندہ دانا چوب لیتا ہے اور گلہانے میں لے جائے گی. بڑا گناہ ہے. آمیں جماعت میں اور کرے گناہ، یہ بھی کوئی بات ہے؟ جائے بیت اللہ پر حج میں عمرے میں اور کرے گناہ فوٹو کھینچ کر یہ حرام ہے. بند کریے. اس لیے اپنے آپ کو حرام سے بچانا ضروری ہے. تو کیا فائدہ ہوگا یہاں آنے کا؟ حرام کا گناہ لے کے جائیں تو گناہ بھی نہیں سمجھتے.
اس کو وہاں بھی نہیں سمجھتے. حالانکہ اتنے سب پڑھائی کہ میدان محشر میں سے فوٹو کرنے والوں کو وہ جہنم کی جو گردہ نکلے گی اس طرح اٹھا کے جسے پرندہ دانا اٹھاتا ہے. اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ اولئک الذین ہداهم اللہ واولئک هم اولو الالباب. یہ حکم ہے. کیا مطلب ہے؟ فرمایا میرے بندوں کو بشارت اور خوشخبری دے دو. اللہ ہمیں خوشخبری دیتے ہیں، بشارتیں سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہمارے بھی کام کرا کرتے ہیں. ہاں کام نہیں کرو گے تو ہمارے آگے ہو جائیں گے. ایسے کہہ سکتے تھے سکھتے جائیں گے. بشارت سناتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں برکتوں کی، نعمتوں کی، جنت کی. بشارت سناؤ، خوشخبری دو میرے بندوں کو. کون سے بندوں کو؟ الذین یستمعون القول، کہ جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں. دھیان سے سننا. کبھی کوئی معاملہ آ گیا کورٹ کا، کچہری کا، اور وکیل کے پاس جانا پڑا تو وکیل کی بات کیسے سنو گے؟ ادھر ادھر دیکھ کے سنو گے؟ جب اس کی بات کو کیس کرو نہیں، اس کی بات تو پیسے دے کر دھیان سے سنیں گے. تو پیسے بھی دے گا، پھر آپ کو رائے مشورہ دے گا. اس کے بعد تو دھیان سے سنتے ہیں. یاد کرنے کی ضرورت تو یاد ہو جاتی ہے فوراً. تو وکیل نے یہ کہا، یہ کاغذات مانگے ہیں، وہ دھیان سے سنیے. ایسے بیماری ہو گئی اور ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا. اور ڈاکٹر نے دیکھا اور ڈاکٹر بات کر رہا تو اس کی بات کو دھیان سے سنیں گے. کیوں؟ بیماری کا مسئلہ ہے، تندرستی کا مسئلہ ہے، کورٹ کچہری کا مسئلہ ہے. عقل سے اوپر بات ہے. بیماری کچہری آدمی کی طاقت سے بنتا ہے. اسے دھیان سے گھبرا کر کے سنتا ہے، ڈرتے ڈرتے. وہ جیسا کہا ہے ویسا کرے گا. نہیں کرے گا. تو اللہ کی بات تو میرے بھائیوں سب سے اونچی ہے. اللہ سب سے بڑے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑے، بڑی قدرت والے، حیات اور موت کے ہاتھ میں سب کی. جب ان کی بات سنیں تو کیسے سنیں؟ تو اللہ نے کہا بات دھیان سے سنتے ہیں، ارادے کے ساتھ. گویا یہ بات مجھے کو کہی جا رہی ہے، میرے لیے ہی ہو رہی ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہو رہی ہے. دھیان سے سنیں، دھیان کی ایسا دھیان سے سنیں. اور تم کا کیا کریں؟ یہ ہو جائیں، ہو گیا اجتماع، ہو گئی دعا، چلو گھر. ایسا نہیں. اس کے بعد تو دھیان سے سننے کے بعد اس کے سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی نیت کریں. آپ سب اس کی نیت کرو. انشاءاللہ ہم بات سنیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے. انشاءاللہ. اور عمل کیسا کرنا ہے؟ تو عمل کی دو قسمیں ہیں. ایک عمل اور کام ہوتا ہے سر سے اترتا ہوا، سر سے اٹھا دیا، کر لیا کر لیا. چھوٹے بچے نماز پڑھتے پڑھ لی،
الٹی سیدھی ہوتی ہے. سچ ہوتا کہ یہ نہیں، یہ بات غلط. صرف دوسرا تھا وہ کام کر لیا، اسے دوسرا تھا وہ کام نہیں کرنا، بلکہ کام کو اچھی سے اچھی شکل کے ساتھ عمل کرنا ہے. آدمی اپنا گھر بنائے گا تو اچھی سے اچھی شکل میں گھر بنائے گا جتنی اس کی حیثیت ہے. کروڑ پتی ہے تو اس کا مکان بھی اسی طرح کا ہوگا. ہوگا نہیں ہوگا، جگہ نہیں ہوگی جیسا کیسا سچ زبان کرتے ہیں، سچ زبان کا نہیں. اپنی حیثیت کے مطابق اپنا مکان اچھے سے اچھا بنائے گا، کیونکہ اپنے لیے بنانا ہے. کھانا بنائے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق کھانا اچھے سے اچھا، کپڑے اچھے سے اچھے، جوتے اچھے سے اچھے، گاڑی سواری اچھی سے اچھی. یہ عادت ہے آدمی کی کہ اپنے لیے اچھی سے اچھی چیز. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو عمل کرو گے وہ بھی تمہارے لیے، میرے لیے نہیں. مجھے کر دو، اللہ کو کر دو، اللہ کو کر دو. اچھا کرو گے ہم تو کیا اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے، برا کرو گے اس کا برائی تمہارے اوپر الٹ کر کے آ جائے گی. اس لیے بات سننے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بنانا ہے. ایک ہی نیت کرو، نماز پڑھیں گے اچھی سے اچھی، ایسی بھوٹی نہیں، اور اللہ کے راستے میں وقت دیں گے اچھے سے اچھا، محنت کریں گے دین کی اچھی سے اچھی کہ اللہ کا سامنا کرو نہ سنا. یہ مطلب ہے کہ بات اصل کا کہ اپنے عمل کی شکل کو اچھی سے اچھی بناؤ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق، تاکہ وہ خوش ہو جائیں. جو بھی عمل کرے اسے اچھا اچھا بناؤ. کیوں کہ ہر عمل آدمی کا اس کے ساتھ اسی سفر میں آئے گا. اگر اچھا عمل ہے تو اپنے اچھے عمل سے اس کو خوشی ہوگی، کیونکہ اس کے ساتھ اس کی قدر میں صرف اور اس کا عمل جائے گا اور کوئی چیز نہیں جائے گی. تو مال ملکت تو نہیں لے جائے گی. بھائی بہن رشتے دار یہ قبر تک پہنچ، بھائی وغیرہ قبر تک جائیں گے، پھر وہ بھی واپس آ جائیں گے. یہ اکیلا اپنے قبر میں جائے گا اپنے عمل کے ساتھ. یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں لاؤ، سیکھو دین کو تاکہ عمل اچھا بنے، نماز اچھی بنے، ہر عبادت اچھی بنے. کیونکہ یہ تمہارے لیے یہ اللہ کی فرمائش ہے. اسے میں نے یہ وعدے کی ہے کہ خالی رسم رواج نہیں بنانا ہے، فوراً نہیں پوری کرنی ہے، کام کرنا ہے اور اللہ کو کام دکھانا ہے. ہمارے تمام مسئلے اللہ کے ہاتھ میں ہے. تمام حالات کا بنانا، حالات کا بگڑنا یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ سے اچھے حالات بنانے کے لیے اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے. جب اللہ راضی ہوگا ہمارے عملوں سے تو ہمارے حالات کی بجائیں گے. آج دنیا پریشان ہے، عام طور پر پریشانیاں پھیلی ہوئی ہے، اتر رہی ہے پریشانیاں گویا دلوں پر، اور کوئی علاج نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟
دنیا کے اخبار بندوں کے قبضے میں دیے اور حالات کو اپنے ہاتھ میں رکھے. حالات اللہ کے قبضے میں ہیں، اخبار ہمارے پاس. زمین میرے نام پر ہے، کھیتی میرے نام پر ہے. کھیتی سے نفع ہوگا، نقصان ہوگا، یہ اللہ کے ہاتھ ہے. دکان میرے نام پر ہے، لائسنس میرے نام پر ہے. اس دکان سے کھوٹ آئے گی، نفع ہوگا، یہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ. دوائی میں خرید دیتا ہوں کشور سے، اس دوا سے بیماری اچھی ہوگی نہیں اچھی ہوگی، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. یہ اللہ کے ہاتھ میں. جتنے حالات ہیں وہ سب اللہ کے ہاتھ میں. چیزیں اور اخبار ہمارے ہاتھ میں. دواؤں کے اسٹور میں دوائیں ہیں، لیکن وہ تندرستی کی گارنٹی کے ساتھ آپ کو نہیں دے گا. قیمت دے کر دوائی نہیں دے گا. اب اس کا اچھا ہونا نہ اچھا ہونا اللہ سے ہے، اللہ سے. یہ ہمارا ایمان ہے. حیات اور موت اللہ کے ہاتھ میں. سارے حالات اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں اور کسی کے قبضے میں نہیں ہے. کوئی تعلیم بنے، کوئی مالدار بنے، کوئی عہدیدار بنے اور اس کے حالات اچھے ہوں گے کہ کوئی ضروری نہیں. اللہ بناوے گا تو بنے گا، نہیں تو نہیں. یہ ہم کو سکھایا ہے کہ اس کا یقین کرو. اللہ کو آپ کے ہاتھ میں، حاکم کے ہاتھ میں حکومت ہے، زمیندار کے ہاتھ میں زمین ہے، دکاندار کے ہاتھ میں دکان ہے. لیکن اس کا کون سا پہلو آئے گا، نفع کا آئے گا، نقصان کا آئے گا، کوٹ کا آئے گا، یہ بات اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ بات صرف اللہ کے ہاتھ میں. اللہ اپنے قدرت سے حالات کو پیدا کرتے ہیں. اچھے حالات کی قدرت کی طرف سے، برے حالات کی قدرت کی طرف سے. دنیا کی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے حکم ہے کہ ہر حال میں اللہ کی طرف آؤ اور پھر اللہ اللہ کی طرف بھاگ کر کے آؤ، کیونکہ تمہارے سارے مشکلات کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کا یقین کرو. اور اللہ بڑے ہیں، اس کی قدرت بہت بڑی ہے. وہ کمزور کو طاقتور بنا دے اور طاقتور کو کمزور بنا دے. زندہ کو مردہ اور مردے کو زندہ اللہ کرے. مرغی سے انڈا اور انڈا سے بچہ ہے کہ انڈا پیدا کرے. تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کی قدرت کو سمجھنا ہے کہ اللہ اپنی قدرت سے سب کچھ کر رہے ہیں. کوئی چیز قدرت سے باہر نہیں ہے. ہماری حیات، ہماری موت، ہماری تندرستی، ہماری بیماری، ساری چیزیں اللہ کی قدرت کے تحت میں ہے. اگر قدرت ساتھ ہو گئی کہ پھر کامیاب ہو گئے اور قدرت خلاف گئی کہ پھر ناکام ہو گئے. اس کو سمجھنا ہے ورنہ دھوکہ ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ ساری چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں، زمینوں کی، آسمانوں کی. لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں کی، زمینوں کی ساری چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں. خزانے بھی میرے ہاتھ میں. مصیبتوں کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، راحتوں کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، برکتوں کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، نعمتوں کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، اس کی چابیاں بھی اللہ کے ہاتھ میں. آدمی فقیر ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. جو چیز اس کے پاس ہے اسے نفع ہوگا، نقصان ہوگا، لیکن اس کو قدر نہیں. مال سے نفع ہوگا کہ نقصان ہوگا یہ مالدار کو خبر نہیں ہے. ہاں یہ امید ہے کہ مال سے فائدہ ہوگا، مال سے راحت ہوگی، مال سے ضرورت ہوگی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مال کی وجہ سے آفت آ گئی. میرے ایک دوست ہے دلی میں، وہ ڈاکٹر ہے.
چائنیز طریقے سے علاج کرتے ہیں، رگوں کو دبا کر کے. تو مجھے کہہ رہے تھے کہ میں ایک آدمی کا علاج کر رہا تھا، بہت مالدار تھا وہ، تو وزٹ پر اس کے یہاں جایا آیا کرتا تھا علاج کے لیے. ایک مرتبہ علاج کے لیے گیا، دیکھا تو وہ ہے نہیں. پوچھا وہ کہاں ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ پتہ نہیں. ان کو ڈاکو اٹھا کر کے لے گئے. یہ ہو گیا. پہلے زمانے میں ڈاکہ پڑتا تھا، جھاڑ پڑتا تھا، ڈاکو آئے اور مار لے گئے. اب ڈاکو جو ہے وہ لوگوں کو لے جاتے ہیں. تو لوگوں کا یقین مار کر آیا ہے. مال سے انٹرسٹ لو اور کیسے کیسے کھاتے رہو، انٹرسٹ آتا رہے گا. ہاں یہ یقین ہے لوگوں کا مال سے. تو اللہ تعالیٰ بتا دیں کہ تمہارے مال سے وہ نہیں ہوگا جو تم چاہتے ہو، تمہارے مال سے وہ ہوگا جو میں چاہوں گا. اس لیے نئے نئے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کی قدرت کو لوگ بھول گئے. ہماری تکلیف کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی قدرت کو پہچانیں اور اللہ کی تابعداری کریں. سیدھی بات. جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کی تابعداری کرنی ہے. جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں اس کی تابعداری کر کے کیا کرو گے؟ تو کہتے ڈاکو لے رہے ہیں تو ہمیں پتا بھی نہیں وہ کہاں ہے، کیونکہ وہ بہت مالدار آدمی تھا. 14 دن کے بعد وہ واپس آیا. کہاں لے گئے تھے پتا نہیں. آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے جاتے ہیں، پھر کس جگہ رکھتے ہیں. تو کہنے لگے کہ مجھے کس جگہ انہوں نے رکھا تھا، کہاں رکھا تھا یہ مجھے نہیں معلوم. پاس میں ایک مسجد تھی، غیر مسلم تھا کہ پاس میں ایک مسجد تھی، وہاں سے اذان آتی تھی. روزانہ میں 5 مرتبہ اذان سنتا تھا. تو 14 دن اذان سنی تو کتنا مرتبہ ہوئی؟ 70. سنتے سنتے وہاں سے آنے کے بعد اس پر اتنا صدمہ ہوا اس کو کہ بیچارہ وہ کر دیا. برداشت نہیں ہوا. میں نے مثال دی کہ عام طور پر ذہن یہ ہے کہ اگر مال ہے تو سب کچھ ہے. یہ غلط بات ہے، یہ شیطانی بات ہے. مال ہے تو پانی میں راستہ ہو جائے گا، یہ غلط بات ہے. مال ہے گھر کا بھی لیا، گھر کا بھی لیا، کہیں کا بھی نہیں لیا. کیوں؟ یہ مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہے گا تو تمہارے مالوں سے تمہارے کام بنیں گے، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں بنیں گے. اس لیے ہماری دعوت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے قید پر سے اپنے یقین کو ہٹاؤ کہ ہمارا تو سارا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم اللہ کی سنیں گے، اللہ کی مانیں گے اور اللہ ہمارے مسئلے بنائے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کو جمع کر کے ایک بیان کیا ہجرت کے موقع، ہجرت کے بعد، اور اس بیان میں آپ نے مدینہ والوں سے یہ فرمایا کہ یاد رکھو جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور نیچے والا معاملہ سب اللہ ٹھیک کر دے گا. یہ بات ہے، یہ بڑی بات ہے. اللہ کے معاملہ ٹھیک کرو، ایک کے نیچے کے سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے. کیونکہ جانے اللہ کے ہاتھ میں ہے. جتنا میں اللہ سے بول دیں گے تو یہ دعوت ہے ایمان اور یقین کی کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے سوا کسی کا ہاتھ میں کچھ نہیں. اس نے زمین، آسمان، چاند، سورج سب بنا کر یہ اللہ کمزور نہیں ہو گیا ہے، بلکہ بنانے کے بعد اللہ چلا رہا ہے سب کو.
قدرت کے تابع ہے. ایک ایک چیز جو اللہ کا اشارہ ہوگا ہر چیز وہ کرے گی. کھانا بھی جو پیٹ میں جاتا ہے وہ بھی حکم کے تابع ہے کہ اس کھانے سے اس کو فائدہ ہو کہ نقصان ہو، وہ تابع ہے. دوا بھی تابع ہے کہ اس دوا سے اس کو شفا ہو کہ نہ. کتابوں میں لکھا ہے کہ دوائی اندر جاتی ہے پیٹ میں، بدن میں. اگر اللہ کا شفا اور تندرستی کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ دوا درد کی جگہ پر جا کر کے درد کو ختم کرتی ہے. اندر ایسا نظام ہے کہ جہاں درد ہے دوا کا اثر نہیں جائے گا. یہ اندر ہے، اللہ بنایا کہ گھٹنوں میں درد ہے، آپ نے گولی کھائی، گولی تو پیٹ میں گئی لیکن اثر گھٹنے میں جائے گا. داڑھ میں درد ہے، آپ نے گولی کھائی تو گولی تو پیٹ میں گئی، اثر داڑھ میں آئے گا. سر میں درد ہے، آپ نے گولی کھائی، دوا پی تو دوا پیٹ میں گئی اور لیکن اثر سر پر رہے گا. یہ اندر نظام بنایا ہے اللہ نے. ہر پوجا دردیش دوا انجار، اور ہر پوجا رنجیش شفا انجار. اور جہاں درد ہوگا دوا وہاں جائے گی، جہاں بیماری ہوگی شفا وہاں جائے گی. اس سے آگے کہ اللہ کی قدرت سے یہ اندر نظام بنایا اللہ نے. دوا تو ساری پیٹ میں جاتی ہے یا رگوں میں جاتی ہے، اور دوا کا اثر وہاں جائے گا جہاں درد ہے. یہ اندر نظام ہے. تو اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ارادہ نہیں ہے اللہ کا اچھا ہونے کا تو دوا کا اثر مان جائے گا، پردہ ہو جائے گا. فرشتہ ہوتا ہے وہ پردہ کر دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا ہے. دوا تو ٹھیک ہے، دوا غلط نہیں ہے، لیکن مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے مان کر کے دوا بھی کرو، دعا بھی مانگو کہ اللہ میں نے دوا تو کی ہے اور شفا تو دے گا. تندرستی دے گا، ڈاکٹر بھی دے گا. ڈاکٹر تو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں آخر میں کہ اس کو لے جاؤ. کوشش میرے ہاتھ میں ہے، باقی تندرستی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے دوا خانوں میں مردہ خانے بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ تم مر گیا تو اس کو وہاں لے جاؤ. پہلے سے مردہ خانے بنے ہوئے ہیں. کیوں کیا قیمت لگتا ہے وہاں گارنٹی کرے گی. تندرست کرتے رہیں گے ایسے کو گارنٹی اتنے مردہ خانے بنے ہوئے تھے. مر گیا تو وہاں پھر اس کو خبر کرتے ہیں جس کو لے جا رہا مر گیا. یہ دلیلیں ہیں اس بات کی کہ سارے مسائل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں. تندرستی ہو، بیماری ہو، عزت ہو، ذلت ہو، سب کامیابی ہو، ناکامی ہو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو یہ رہبری فرمائی کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے، انہیں اللہ کو راضی کر لیں گے تو اللہ ایسے حالات پیدا کرے گا جو ان کو راضی کرے گا. اللہ کو خوش کیا ہے تو اللہ ایسے حالات لائیں گے جو ان کو خوش کریں گے. اور اللہ کو ناراض کیا ہے نافرمانی کر کے، حد توڑ کے، حدیں توڑ دی اور اللہ کو ناراض کیا تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ مہلت اور موقع دیتے ہیں. کبھی توبہ کر لے، ٹھیک ہو جائے، سیدھا ہو جائے، پھر موقع دیتے ہیں توبہ کرنے کا، ٹھیک ہونے کا. جب ٹھیک ہو گیا تو پھر اللہ معاملہ ٹھیک کر دیتے ہیں، اور ٹھیک نہیں ہوا پھر اس کے حالات کو اللہ بگاڑ دیتے ہیں. اوپر سے پریشانیاں دلوں میں ڈالی جاتی ہیں آسمان سے. سب چیزوں کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں پہلے، پریشانیوں کے، بیماریوں کے، مہنگائیوں کے، سستا ہونے کے، سب
کون اس سال جائے گا حج میں، کون نہ جائے گا، یہ اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں. کون جیے گا، کون مرے گا، کون پیدا ہوگا، اس کے فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں، پھر دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں. یہ ہم کو بتایا گیا ہے حدیثوں میں کہ فیصلے اوپر سے ہوں گے، نیچے سے نہیں، نیچے تو ظاہر ہوں گے. سورج بھی اللہ کے فیصلے سے نکلتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں چلتا، اپنی مرضی سے نہیں چلتا. ہم کے تارے روزانہ اجازت لیتا ہے کہ کس طرح سے نکلوں، مشرق سے، مغرب سے، پورب سے، پچھم سے، روزانہ اجازت کے بعد نکلتا ہے. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ کو پہچاننا بہت ضروری ہے. اللہ کی شان شوکت اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے. زندگی اللہ کو پہچاننے کے لیے دی ہے کہ اللہ کو پہچانو کہ اللہ کی عبادت ہو. جو اللہ کو نہیں پہچانتا وہ تو جانور سے بھی برا ہے، کیونکہ جانور اللہ کو پہچانتا ہے. جانور، ہر جانور اللہ کو پہچانتے ہیں. حدیثوں میں جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو ہر جانور جو ہے وہ ڈرتا ہے کہ یہ جمعہ وہ نہ ہو جس میں قیامت کھڑی ہوگی، کیونکہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی. تو جانور وہ معلوم ہے قیامت کے دن جمعہ کے دن، تو ہر جمعہ کو جانور ڈرتے رہتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہے، قیامت قائم ہو. پھر جب سورج ادھر سے نکلتا ہے تو پھر ان کو سکون ہو جاتا ہے کہ یہ جمعہ نہیں ہے، تو اگلا جمعہ ہوگا. یہ حدیث ہے. جانور اللہ کی شان کو جانتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. پہاڑ بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. حدیثوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کو پہاڑ پسند کرتے ہیں. ان کے پاس سے کوئی گزرے اللہ کا نام لیتے ہوئے، جماعت پیدل چلتی ہے، کسی پہاڑ کے پاس سے گزری سیکھتی ہوئی، ذکر کرتے ہوئی، تو ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے کہتا ہے کہ میرے پاس سے اللہ کے وہ بندے گزرے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے نکلے ہیں، یاد کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تمہارے پاس سے کوئی گزرا اسے پوچھتے ہیں دوسرے پہاڑ سے. ان سب چیزوں میں شعور اور دھیان ہے. آدمی بھی ذرا جاہل ہے، آدمی جاہل ہے، باقی یہ چیزیں جاہل نہیں ہیں. ایسی اللہ کے حکم کے تارے ہیں، ہوا ہو، پانی ہو، آگ ہو، آسمان ہو، زمین ہو، چاند ہو، سورج ہو، اللہ کے امر اور اشارے کے تارے. اس لیے انسان کو اللہ کی طرف دعوت مل جاتی ہے کہ یہ بھی اللہ کے تابع ہو جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کا پابند ہو جائے. جانور اللہ کی تحریر ہوتے ہیں. میرے گھر کے پاس ایک چھوٹا سا درخت ہے، ایک چڑیا برابر رات کے 4 بجے بولتی ہے، بالکل رات کے 4 بجے، جیسے گھڑی کی بین بجتی ہے نا ایسا، گھڑی کے ساتھ 4 بجے وہ بولتی. ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. روزہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے. روزہ ہوتا ہے ٹائم پر ہونے کا دیکھ ٹائم ہو جائے آپ اس کا مزہ ٹائم میں نے تو ایسا کیا ہے اسے کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری تسبیح نہ کرتی ہو. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ اس کی تسبیح کو جانتے نہیں اللہ نے کہا. یہ بات اس لیے کہنی ہے تاکہ ہم اللہ کی قدرت کو سمجھیں، کیونکہ ہم اللہ سے اسی قدرت سے بے خبر ہو گئے ہیں. سارے مسائل اور سارے کام اللہ کی قدرت سے
دعوت دی جاتی ہے تمہارے سارے مسئلوں کا حل، ساری مشکلات کا حل وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے اللہ کے بن جاؤ. دعوت ہے تبلیغ اللہ کے بن. جب اللہ کے بن جاؤ گے تو اللہ تمہاری رہبری کرے گا کہ دوسروں کے ساتھ کیسا رہنا ہے. وہ اللہ رہبری کرے گا، یعنی ہدایت دے گا. اللہ ہدایت دے گا. اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی محنت کرو تاکہ دین آئے زندگیوں میں. جب دین آئے گا تو دین رہبری کرے گا. ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا ہے، پڑوسی کے ساتھ کیسا رہنا ہے، دوسروں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، گاہک کے ساتھ کیسا رہنا ہے، دکاندار کے ساتھ کیسا رہنا ہے، اس کا کتنا حق ہے یہ بتا کے ڈالنا. اس لیے ہم کو اللہ نے دین دیا ہے میرے کو اور دین کی محنت دی ہے. یہ دونوں زمین کی محنت، دکان کی محنت، دین کی محنت. دکان کی محنت سے دکان کا نفع آتا ہے، زمین کی محنت سے زمین کا نفع آتا ہے. زمین کا محنت تو دے دیں، دین کی محنت سے دین آئے گا. آئے گا اللہ کا یقین آئے گا، اللہ کا خوف آئے گا، اللہ کی رحمتوں کی امیدیں پیدا ہوگی. یہ اندر بنتا ہے اور یہ بنانا ضروری ہے. ایمان اندر بنے، ایمان کی باتیں بولو، ایمان کی باتیں سنو، ایمان کی باتیں کرو، ایمان کے عمل کرو تاکہ اندر ایمان بنے. ہم ایمان کے لیے پیدا ہوئے ہیں، عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اس لیے مسلمان کے گھر میں جب تک بچہ پیدا ہوتا ہے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کے ایک کام میں اذان، ایک کام میں اقامت. یہ طریقہ ہے ہمارا. بچہ پیدا ہوا تو اسے کام میں اذان دو، اس کو اللہ کی سناؤ پڑھائی. اس کو خبر نہیں مجھے کیا کہا جا رہا ہے، یہ کوئی بات نہیں، تم کا مجھے سناؤ. یہ اس کے اندر جائے گی بات. جیسے اس کی مثال ایسی سمجھو کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اور بڑی چوٹ آئی، سیریس ہے، ہوش نہیں ہے، خون کی الٹی ہو رہی ہے، تو بھی ڈاکٹر دوا اندر داخل کرائیں گے. کیونکہ دوا کے لیے ہوش ہونا ضروری نہیں ہے، اس بے ہوش کو ہوش کی حالت میں دی جاتی ہے. پھر دوا اندر جائے گی تو ہو جائے گا. ایسے بچے کو ہوش نہیں ہے تو پھر اندر جائے گی بات اللہ ایک ہے، اللہ بڑے ہیں، اللہ نہیں ہے. تو پہلا سبق ہمارا یہی ہے، پیدا ہوتے ہی اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اس سے کوئی بڑا نہیں ہے. یہ بات تمام جانی جاتی ہے کیونکہ ہر آدمی کی روح اللہ کے ایک ہونے کا اور عبادت کے وعدہ کر کے آئی ہے. جو روح پڑی ہے بدن میں وہ روح وعدہ کر چکی ہے، اللہ آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی کی عبادت ہوگی. اس لیے اس کو یہ وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے. یہ حکم ہے کہ جب بولنا سیکھے تو اس کو کیا سکھاؤ کہ اس کو کرنا سکھاؤ، اور جہاں بڑا ہو جائے تو اسے نماز پڑھواؤ، اسے دین کی تعلیم دو، نہیں تو یہ آوارہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ آوارہ ہو جائے گا. آپ کے لیے خوشی بتا دے گا یہ اولاد، کیونکہ جو اولاد اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اللہ کی امانت ہے. یہ دکھائی کا ہو اس اولاد کو اللہ کی امانت سمجھو. اس طرح یہ تمہاری اولاد ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، تم کو اللہ نے دی ہے. لوگ اولاد کے لیے پیسے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے دعا کرو، اولاد کے لیے وظیفہ بتاؤ، اولاد کے لیے تعریف کرو. اولاد مانتے ہیں، اولاد دیتے ہیں. یہ اولاد اللہ کی امانت ہے. اس کو دین سکھاؤ. کیا سکھاؤ؟ دین، تاکہ ایمان کے ساتھ زندگی ہو جائے.
کیونکہ ہم ایمان کے لیے عبادت کے لیے تیاری ہوئی کوئی مسئلہ جو چیز جس کام کے لیے ہوتی ہے جب اس کام میں وہ استعمال ہوتی ہے تو اسی قدر و قیمت ہوتی ہے. جب وہ اس کام کی نہیں رہتی تو پھینک دی جاتی ہے. ڈیزائن کا یہ بلب جب تک روشنی کے آپ کے ساتھ پر رکھو اب یہ روشنی کی چسپاٹ ہو گیا تو وہ کر کے نیچے پہن دیں گے اس کو. یہ اب کام کریے. ایسے ہم جب تک اللہ کے کام کے رہیں گے اللہ ہمارے حالات بنائیں گے, اللہ ہمیں عزت دیں گے, برکت دیں گے, دعائیں قبول ہوگی, سب چیزیں ہوگی کیونکہ ہم اللہ کے کام کے ہیں. اور جب اللہ کا کام ہی چھوڑ گیا پھر بس کچھ نہیں کہنا آگے تو کچھ بھگت ہی رہے ہیں. فائدہ ہے جو چیز جس کام کے لیے بنی ہے جب اس کام سے ہوگی تو اس کو سب کے اوپر رکھا جائے گا, جگہ دی جائے گی اور اس کام کے لیے ضرورت نہیں دی جائے گی. کوئی کلام یا لکھتا نہیں ہے تو نہیں دیتے اسی ٹائم لوگ خراب ہو گیا. اس لیے دوستوں ہماری ذمہ داری یہ ہو گئی ہے کہ ہم اس دنیا میں سب سے پہلے اپنے آپ کو ایمان والا بنائیں. ایمان کی محنت سے ایمان والے بنیں گے, دین کی محنت سے دین والے بنیں گے. اور جب دین کی محنت ہوگی پھر سارے حالات اللہ دھیرے دھیرے ٹھیک کریں گے. اور دین کھویا ہے کہ روز بروز حالات بگڑتے ہی چلے جائیں گے. اس لیے دعوت ہے کہ اللہ کے کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو, اللہ کے کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو. جب آدم تبرک لعبادتی ہم لو صدر کا غنن و شد فقر. اے آدم کے اولاد, اے انسان, تو اپنے آپ کو اللہ کے کام کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر تیار ہو جا. اگر تم نے ایسا کیا اللہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا تو ہم تیرے دل کو غنی کریں گے اور تیری حاجتوں اور ضرورتوں کو اٹکنے ملنے کے پوری کر دیں گے. تو یہ نام اللہ کے کام کے لیے تیار ہو جاؤ کہ تمہارے دلوں کو غنی کریں گے اور تمہاری ضرورتیں تمہاری حاجتیں یہ ہم پوری کر دیں گے. تمہاری تنگیاں دور کریں گے, تمہاری محتاجیاں دور کریں گے. یہ تو انعام ملے گا. اور اگر نہیں کرو گے کہ اللہ کے کام کے لیے ہمارا وقت نہیں ہے, فرصت نہیں ہے, بیجی ہے, حالانکہ زندگی اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ کے کام کے لیے ہی دی ہے اور کسی کام کے لیے نہیں دی. مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا, مسلمان تو دیندار ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہے, دنیا دار ہم نہیں ہیں, ہم تو دیندار ہیں. مسجد میں بھی دیندار, دکان میں بھی دیندار, کھیت میں بھی دیندار, گھر میں بھی دیندار, بیماری میں بھی دیندار, تبلیغ میں بھی دیندار. ہم تو دیندار ہیں, ہم دنیا دار نہیں. دنیا دار وہ ہوتے ہیں جو اللہ رسول کو نہیں مانتے, آخرت کو نہیں مانتے, وہ دنیا دار ہے. ان کے سامنے فقط دنیا ہے, دنیا رہیں گے, کمائیں گے, کھائیں گے, مر جائیں گے, پھر گزریں گے, یہ سمجھتے ہیں. ان میں یہ سمجھنا غلط ہے. اسے یہ تقاضا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ تو ہم تمہارے دلوں کو غنی کریں گے, تمہاری حاجتوں کو اٹکنے نہیں دیں گے, تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. آج کا یہ زمانہ ہے کہ ضرورتیں پوری نہیں ہوتی, اسے آدمی الجھا ہوا ہے. اس کا علاج بتایا اللہ کے کام کے لیے وقت دو, اللہ کے کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو. پھر دیکھو تمہاری عمروں میں کتنی برکتیں ہوتی ہیں. اور ایسا نہیں کرو گے تو کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ سفر لملا تو یہ کشو لملا شو سفر. ایسا نہیں کرو گے پھر ہم تمہاری زندگیوں کو مختلف ضرورتوں میں مختلف کاموں میں پھنسائیں گے اور تمہارا کام پورا ہو کے نہیں دے گا, کیونکہ مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے آج کے زمانے میں آدمی پھنسا ہوا ہے, جسے پریشان ہے. اور ہر آدمی کی پریشانی اتنی ہوتی ہے جتنا اس کا ویلیو ہوتا ہے. یہ بھی بات ہے اللہ کی طرف سے. ہر آدمی کی پریشانی کتنی کہ جتنا اس کا ویلیو. اگر وہ کروڑپتی ہے تو اس کی پریشانی کیسی ہوگی,
یہ وہ کروڑ کے حساب سے ہوگی، وہ روٹی کے ٹکڑے کے حساب سے نہیں ہوگی، پتے کو روٹی کا ٹکڑا چاہیے، اس کی پریشانی اتنی ہے تو روٹی مل جائے، اس کی پریشانی ایسی نہیں ہوگی۔ ہر آدمی کی پریشانی آسمان سے آتی ہے اور اتنی آتی ہے جتنا اس کا ویلیو ہے۔ اگر وہ کسی ملک کا صدر ہے تو اس کی پریشانی اسی حساب سے آئے گی، اگر کوئی کروڑ پتی ہے تو اس کی پریشانی اسی حساب سے آئے گی۔ یہ دنیا میں رہتا ہے، ہر آدمی کی پریشانی اور ہر آدمی کی مدد اتنی ہے جس کو اس کی قربانی اور اطاعت، جتنی اس کی قربانی، جتنی اس کی اطاعت، کتنی اللہ کی اس کے لیے مدد۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کام کے لیے فارغ ہو جاؤ، پھر تمہاری پریشانی اٹھائے۔ اللہ کے دین گھڑی سمجھے کہ اللہ کے دین کی محنت کرو، اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار ہو جاؤ کہ اللہ کے دین کی محنت یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ محنت میں چلے گو یا جنت کے دروازے پر پہنچے، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تمہاری پریشانیوں کو، تمہاری مشکلات کو جو اس کی وجہ تمہارے غموں کو، تمہاری پریشانیوں کو اللہ اٹھائے، تو پریشانیوں کا علاج کرتا ہے، لیکن کرتے نہیں ہیں، جتنے پریشانیوں نہیں رہتے ہیں، ساری عمر اسی میں گزر جاتی ہے۔ دعا میں بھی دیجیے، نماز میں بھی دیجیے، پریشان ہے۔ جی ہاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشانیوں کا علاج بتا رہے ہیں کہ اللہ کے دین کی محنت میں چلو، کہ اللہ کے دین کی محنت کیا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، لیکن میں سکون ہو جائے گا اور تمہارے غم کو، تمہاری پریشانیوں کو لوگ پریشانیوں کی وجہ سے دین چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ دین پر آ جائے تو پریشان ختم ہو جاتا ہے، لیکن دین چھوڑ کے اپنی پریشانیوں کو علاج کرتے ہیں تو نہیں ہوتا، کیونکہ کام تو اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے، کوئی بھی کام ہو وہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ کی مدد لینے کے لیے اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا ہے جو اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ ان کے معاملات کو ٹھیک کر لیں گے۔ یہ سب سے پہلا کام ہے کلمہ پڑھنے کے بعد۔ ہمارے پاس کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دنیا میں ایک مثال کے طور پر کہتا ہوں، کلمہ یعنی بول، لا الہ الا اللہ، یہ بول ہے۔ دنیا میں ہر بول کے ساتھ محنت لگی ہوئی ہے۔ کھیتی کا ایک بول ہے، اس کے ساتھ کھیتی کی لمبی چوڑی محنت ہے۔ تجارت، بزنس بول ہے، اس کے ساتھ لمبی چوڑی محنت ہے۔ کتنی فیکٹریاں ہیں، کتنے کارخانے ہیں، کتنی کمپنیاں ہیں، کتنی دکانیں ہیں، کتنے بازار، اوپر سپر بازار، سپر بازار لگا کے کرے گا۔ یہ سب تجارت کے نام پر ہی محنت ہے۔ دنیا کا ہر بول اس کے ساتھ محنت لگی ہوئی ہے۔ دین بھی یہ کہتا ہے کہ جب کلمہ کا ایک بول ہے تو کلمے کی محنت بھی ہوگی۔ کلمے کی محنت کرو گے تو کلمے والے نفع آئیں گے۔ دکان کی محنت پر دکان کا نفع، لیکن دکان کے نفع کا وعدہ نہیں آتا۔ اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں تو محنت سفر والے کی کھوٹ آئے گی۔ لیکن کلمے کی محنت میں، کلمے کی محنت میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جب کلمے والی محنت پر آؤ گے، یعنی اللہ کے حکم والی محنت پر آؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے غموں کو، تمہاری پریشانیوں کو اٹھا دے گا اور ہدایت دیں گے، ہدایت ملے گی۔ ہدایت ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم میں کامیابی نظر آئے گی، لیکن میں پڑھوں گا اور کامیاب ہوگا، میں سچ بولوں گا اور کامیاب ہوگا، کیسے یقین آئے گا؟ ابھی جانتے تو ہیں کہ کامیابی مگر یقین نہیں آیا، اس لیے اس کی محنت کا تقاضا
اللہ کے دین کی محنت پر اپنے آپ کو ڈراؤ تاکہ اندر سے ایمان یقین اللہ تعالیٰ کا خوف اللہ کا خوف اللہ کی طرف چلاتا ہے، اللہ کا یقین اللہ کی طرف چلاتا ہے، اللہ کے رحمت کی امیدیں اللہ کی طرف چلاتی ہے، یہ اندر پیدا کریے. اس لیے یہ محنت ہے کہ اندر یہ چیز پیدا ہو. ہمارا اندھیرا ہے دلوں میں، خوف نہیں ہے. خوف دنیا کی چیزوں کا ہے، حکومتوں کا ہے، پتہ نہیں بیماریوں کا خوف، مختلف چیزوں کا خوف ہے، اللہ کا خوف نہیں. اللہ کا خوف آئے گا تو آدمی اللہ کی طرف جائے گا. اللہ کے خوف کی یہ خوبی ہے. چیزوں میں دنیا کی چیزوں کا خوف آدمی کو چیزوں سے دور کرتا ہے. شام کا خوف شام سے دور کرے گا. شام سے اللہ کا خوف ہوگا تو آدمی اللہ کی طرف جائے گا. یہ اللہ کے ہاتھ میں یہ خوبی ہے. جو اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کی عبادت کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ مسجد میں جائے گا، اللہ کی تابعداری کرے گا. اللہ کے خوف میں یہ بات، اللہ کے دین کی محنت میں یہ خوبی ہے کہ جب اللہ کے دین کی محنت میں آدمی آئے گا اندر خوف پیدا ہوگا. پھر خوف کی وجہ سے اپنی ذمہ داری جو اللہ نے ڈالی ہے وہ پوری کرے گا. اندر خوف کا آنا ضروری ہے. ایمان کی نشانی ہے کہ ایمان تیار ہوا کہ اندر خوف پیدا ہوتا ہے. خوف کے بعد کوئی بھول چوک ہو گئی تو اندر پھٹکتی ہے. خوف نہیں ہے تو پھٹکتی نہیں ہے. سن ہے مطلب کہ کوئی سن ہو جائے تو پن لگاؤ سن لگاؤ تو کچھ نہیں ہوگا. سن ہو گیا ہے اور سن نہیں ہے وہ گرم ہے تو پن ہو گھاس ہو اپنا اثر بتاتی ہے. ایسے دل سن ہو جاتا ہے اللہ کے حکموں کو توڑ توڑ کر کے. اور جب دین کی محنت میں جائے گا تو پھر اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا. اندر گرمی آئے گی. پھر کوئی گناہ ہوگا تو کھٹکے گا اندر کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا. اسے توبہ کرے گا. یہی ہدایت ہے کہ پھر اللہ کی طرف بات جائے گی. اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کے راستے کی محنت یہ جنت تک پہنچا دے گی. غم اور پریشانیاں تو اٹھا دی، چین آ جائے گا. دلوں میں برکت ہے اس کی اور اللہ کے حکموں پر چلنے کی طاقت پیدا ہوگی. اس کام کا فائدہ ہے. پھر نمازیں بھی ہوگی، زکاتیں بھی ہوگی، روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوگا، خدمت بھی ہوگی، نیکی کام میں جانا لگے گی. یہ سب طاقت آئے گی. اور محنت نہیں تو یہ طاقت نہیں ہوگی. پیچھے رہ جائیں گے. اور محنت کے بعد اس کا اثر پڑتا ہے. لوگوں نے اللہ کے راستے میں نکل کر کے اپنے کاروبار کو بتایا. شاید میں نے لگائے میرا کاروبار تھا، مجھے کہا کہ میرا کاروبار اس میں آرام بھی چل رہا تھا. جب میں نے 4 مہینے لگائے تو میرے اندر ایک شعور آیا، دھیان آیا کہ آرام بھی چل رہا ہے اندر اور حرام بھی تو اللہ راضی نہیں ہے. تو پھر جو حرام نکال دیا. اب کاروبار پاک ہے، حلال ہے، حلال کاروبار ہے. نمازیں چھوٹ گئی تھی، 4 مہینے لگنے کے بعد چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھی. 20 برس کی نمازیں پڑھی. کیوں کہ 20 برس نماز نہیں پڑھی. اب لگا جماعت میں پھر نماز کی سنی، نماز چھوڑنے کی کیا مصیبت ہے، نماز پڑھنے کی کیا برکت ہے. تو یہ باتیں روزانہ تعلیم میں آتی ہے، وہ دل پر پڑتی ہے. وہ کترا کترا کترا. تو پھر فکر ہوئی تو گھر جا کر کے روزانہ تھوڑا تھوڑا وقت اپنی قضا نمازوں کے لیے ہوتا. 20-22 سال کی نمازیں قدر ہوتی ہے، حساب کر کے ساری پڑھ لی. پھر مر گیا وہ ان کو بچا پڑا. یہ کام کا میں اثر بتا رہا ہوں، یہ معمولی کام نہیں ہے. برسوں کی چھوٹی ہوئی زکات، مالدار نے زکات نہیں دی ہے. 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگے، گھر جا کر کے 18 برس کی زکات دی. کیوں 18 سال سے مالدار ہوں اور زکات نہیں دی ہے. لوگ زکات نہیں دیتے کیونکہ زکات کو غریبوں کی ضرورت سمجھتے ہیں، اپنی ضرورت نہیں سمجھتے. کوئی آیا چاندی والا تو دیتے ہیں رسید میں بھی. زکات غریبوں کی ضرورت نہیں ہے، زکات مالدار کی ضرورت ہے. کیونکہ مالدار کو حساب دینا پڑے گا، مال کہاں سے آیا تھا،
کہاں لگایا؟ یہ فکر نہیں، کمانے کی فکر ہوتی ہے، لگانے کی فکر نہیں ہوتی. یقین آ رہے گا کہ ان کی محنت آئے گی تو پوری دکان وہ بائیس کے حساب سے زکات نکالتے. لوگ پوری زکات ادا نہیں کرتے. اگر یہ پوری زکات ادا کریں اور صحیح ادا کریں تو ہماری غریبی ختم ہو جائے. مسلمان جو غریب نہیں رہے گا. تو زکات غریبوں کے لیے ہے، لیکن یہ دیتے نہیں ہیں. وہ دیتے ہیں تو مسئلہ پوچھ کر نہیں دیتے. وکیل سے تو پوچھیں گے، انکم ٹیکس ہے، سیل ٹیکس ہے، پوچھ کے تو پوچھنے جائیں گے اس کا کیا ہے، پوچھنے جائیں گے. لیکن مسئلہ عالموں سے نہیں پوچھیں گے کہ زکات کتنے دینی ہے، کب دینی ہے، کون کون سے کام کا زکات واجب ہے. یہ عالموں سے نہیں پوچھتے. اس لیے یہ مصیبت ہو گئی ہے. زکات ہوگی کاموں پر ایک دوسرے میں ٹیکس وہ ٹیکس بہت پتہ نہیں کرتا، نہیں کہتا ہوگا. دین کی محنت ہوگی تو یہ بھی دھیان ہوگا کہ زکات دینا فرض ہے. انہوں نے 18 برس کی زکات دی گرجا کر، کیونکہ وہ بلڈر تھا، بہت کماتا تھا. انہیں جماعتوں میں نماز کی، روزوں کی، زکات کی جا کر 18 برس کی زکات کی. بھائی بہنوں کے حقوق ادا کیے. دوسروں کے حقوق کی فکر ہو جاتی ہے. جب ایمان اندر تیار ہوتا ہے بہنوں کا یہ ہے، بھائیوں کا یہ ہے، اسلام کا یہ ہے. اس کو ہدایت کہتے ہیں. اندر بنتی ہے چیز. ورنہ جو 1 سال کی زکات دیتا تھا وہ 18 سال کی زکات دینے کے لیے کیسے تیار ہو گیا؟ اندر ایمان بنا ہے. اور جس طرح ہر مشین اپنی طاقت سے چلتی ہے، اندر کی قاعدہ ہے، ہر مشین اندر کی طاقت سے چلتی ہے، اوپر سے نہیں چلتی. اگر اندر کی طاقت فیل ہو گئی تو مشین نہیں چلے گی، گاڑی وہیں رک جائے گی. ایسے ہی ہر مسلمان اپنے دین پر اپنی اندر کی طاقت سے چلے گا. اندر ایمان کی طاقت ہوتی ہے، خدا کا خوف ہوتا ہے تو وہ حکموں پر چلتا ہے. اندر کی طاقت بنانی پڑتی ہے. آنکھ بھی اندر کی طاقت سے نظر آتا ہے، کان بھی اندر کی طاقت سے سنتے ہیں. ایسے ہی دین پر چلنا کہ اندر کی طاقت سے. اندر کی طاقت آئے گی اللہ کے دین کی محنت کرنے سے. جس نے 18 برس کی زکات دی. اور آج بھی کوئی بھی چلے ساری چیزوں میں دین آئے گا. کھانے میں، پینے میں، لباس میں، کمانے میں، شادی میں، سب چیزوں جو دین کی محنت ہوئی تو سب چیزوں میں دین آ گیا. ہمارے پاس جو ہے یا تو ہم رواج پر چلتے ہیں یا جذبے سے کام کرتے ہیں. 2 باتیں. جس چیز کا رواج ہے وہ کرو، جس چیز کا حکم ہے وہ نہیں. جس چیز کا رواج ہے وہ کرو، ایسا نہیں ہے. بلکہ جس چیز کا حکم ہے وہ کرو. رواج میں اور حکم میں فرق کرو. حکم کے لیے حکم کا علم ہونا چاہیے، دین سیکھنا چاہیے تاکہ حکم معلوم ہو. اس دنیا کے رواج کے مطابق کرو. لباس کے مطابق جو کام ہوگا وہ عمل نہیں ہے، وہ رواج ہے. اس پر اللہ کچھ نہیں دیں گے بلکہ حساب سے دینا پڑے گا. ایسے ہی جذبہ اور شوق. جذبہ ہے تو جذبے میں عمل کریں گے. نماز پڑھنے کا جذبہ نہیں، زکات دینے کا جذبہ نہیں، حج عمرے کا جذبہ، حج کا شوق. حالانکہ حج تو پوری عمر میں ایک ہی مرتبہ بھرا دے. حج کتنی مرتبہ بھر دے؟ حج کتنی مرتبہ بھر دے؟ پوری عمر میں ایک ہی مرتبہ. اور نماز روز 5 مرتبہ. اور زکات ہر سال. اس کا دھیان نہیں.
اور جو ایک ہی مرتبہ ہے اس کے دھیان کیوں کہ شوق ہے چلو جذبہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں جانا چاہیے، مگر فرق کرے جذبہ کیا ہے، حکم کیا ہے، یہ فرق جانا ہے. عمرہ کرنا سنت ہے، کوئی انکار نہیں ہے. عمرہ کرنا سنت پیغمبر ہے، سنت ہے. اس کا شوق بار بار، اور وہ زکات پڑی ہوئی ہے باقی وہ نہیں دے رہے ہیں. زکات نہیں دی ہے، زکات کھا جاتے ہیں خود ہی، حالانکہ وہ تو غریب کے کھانے کی چیز ہے. تو حج کرے، عمرہ بھی کرے، زکات بھی ادا کرے، تب تو دین بنے گا، ورنہ رواج یا جذبہ شوق. اللہ کے دین کے جاننے سے یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ حکم کیا ہے، شوق کیا ہے، جذبہ کیا ہے، رواج کیا ہے. دین وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے آئے. محنت اس لیے کرائی جاتی ہے کہ دین کے حق ہونے کا یقین آئے، اپنی کامیابی دین میں ہوگی اس کا یقین آئے، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے اس کا یقین آئے. سب سے پہلے یہ فائدہ ہے اس دعوت کا کہ اللہ والا یقین بنتا ہے، آخرت والا یقین بنتا ہے، قبر قیامت کا یقین بنتا ہے، جنت جہنم کا یقین بنتا ہے. اس کو لوگ بھول گئے ہیں. حالانکہ جنت جہنم یقینی ہے، کوئی شک نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر یہ فرماتے والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنۃ والنار. میں اس پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں، حضور فرماتے جس کے قبضے میری جان ہے، میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ موت کے بعد آدمی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، یا جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، تیسری جگہ نہیں ہے. اس کا یقین بنانا ہے کہ مجھے جنت کی طرف جانا ہے، اللہ مجھے جہنم سے بچائے. یہ حکم ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی پیروی کرو. کوئی کیس آ گیا ہے، بعد میں اس کی جان چھڑانے کی پیروی کرتا ہے، وکیلوں سے ملتا ہے، اس سے ملتا ہے. دین کا کہ اپنے آپ کو جہنم سے چھڑاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے. اس کے لیے اللہ کا حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اگر یہ بات زندگی میں آ گئی تو پھر اللہ کے انعامات کے دروازے کھل جائیں گے. آج اللہ سے انعامات لینا، اللہ سے مدد لینا، یہ طلب ہی ہمارے اندر نہیں ہے. دوسری جگہ کا صرف ٹھوکریں کھاتے ہیں جہاں سے کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی طرف جانے کی طلب نہیں ہے. اگر اللہ کی طرف جائیں اور اللہ راضی ہو جائے تو پھر آپ کی دعاؤں پر آپ کا کام بنے گا. بالکل اللہ نے ہم کو دعا والا راستہ دیا ہے کہ دعا والے راستے کا کام کرو، پھر دعا مانگو، پھر تمہاری دعا ایسے قبول ہوگی جیسے نبیوں کی دعا قبول ہوتی ہے. اگر دین کی محنت کا حق پورا ہوا تو اللہ تمہاری دعائیں ایسے قبول کرے گا جیسے نبی کی قبول ہوتی ہے. نبی کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ کیوں اسی وقت ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ بالکل پانی نہیں ہے، بارش بند ہے، جانور مر رہے ہیں، تنگی ہے. آپ نے منبر پر ہی دعا مانگی. تو جمعہ کی نماز ختم ہوئی، لوگ بھیگتے ہوئے گھر گئے. بارش شروع ہو گئی اور یہ بارش پورے 8 دن رہی. اگلی جمعہ کو وہ آدمی پھر آیا، یا رسول اللہ پانی ہے، عمارتیں گر رہی ہے، راستے بند ہو گئے ہیں، پانی ہے. یہ کہا پھر آپ نے دعا مانگی اللہم حوالنا ولا علینا، اے اللہ یہ پانی اور یہ بارش دائیں بائیں ہو جائے ہم پر نہ رہے. جمعہ کی نماز ختم ہوئی تو انس رضی اللہ عنہ صحابی ہے کہ ہم اپنے گھروں پر ایسے لوٹے کہ ہمارے اوپر سورج نکل رہا تھا. سورج کی دھوپ میں ہم گھر پر گئے. پچھلی جمعہ کو بارش میں گئے تھے، اب دھوپ میں گئے.
ترنت نکل آیا مدینے پر، دعا قبول ہو گئی۔ مسلمانوں کو سکھایا ہے کہ دعاؤں سے کام کراؤ، کسے کام کراؤ؟ دعاؤں سے کام کراؤ، کہ دعا سے اللہ تمہارے کام کرے گا، دعا کا حق ادا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محنت کرنے والوں کی دعائیں ایسے قبول ہوگی جیسے نبیوں کی قبول ہوگی۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کیا ہے؟ دعا مومن کا ہتھیار یہ دیا ہے اللہ نے۔ اس پر حالات آتے ہیں، پر تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، کہ اپنی دعاؤں سے، اپنے ہتھیار سے ان پریشانیوں کو ہٹا دیں۔ دعوت کی محنت کی بڑی برکت یہ ہے کہ اس سے مسلمان دعا والا بنے گا۔ کیا بنے گا؟ حدیثوں میں ہے کہ کوئی مشکل پیش آ جائے تو نماز پڑھ کر اللہ سے مانگو۔ ہدایت تفستعین باللہ، جب مدد لینی ہو تو اللہ سے لے۔ حضور نے ہدایت دی ابن عباس کو، ابن عباس جب مدد لینی ہو تو اپنے اللہ سے لو۔ علاقہ بتایا کہ اللہ سے مدد لینے والے بنو، تو اللہ کی مدد آتی ہے اعمال پر۔ کس پر؟ اعمال پر۔ ایمان دیا ہے اعمال والے پر۔ پہلا عمل نماز کا ہے، اسلام میں پہلا عمل نماز کا۔ نماز پر اللہ کی مددیں آئی ہے۔ تمام نبیوں نے اللہ کی مددیں نماز کے ذریعے سے دی ہے۔ وہ نماز ہم کو دی ہے، اور ہماری نماز تمام نبیوں کی نماز سے اونچی نماز ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی نماز کو بناؤ، یہ حکم ہے۔ اپنی نماز کو بناؤ، سب سے اترتی نماز نہیں ہے، نماز بناؤ سنت کے مطابق۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی جو طریقہ میں نے نماز پڑھنے کا بتایا ہے اسی کے مطابق نماز پڑھو، اس کو سیکھو۔ جب اس کو سیکھ کر نماز پڑھے گا اور نماز کے بعد وہ دعا ہوگی، وہ دعا قبول ہوگی۔ اور نماز بگاڑی ہے تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی، اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اور نماز پڑھنی ہے تو مسئلوں کا حل ہو گیا۔ بیماری آئی نماز پڑھ کے دعا مانگی، پریشانی آئی نماز پڑھ کے دعا مانگی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، بڑے صحابی ہیں، امت کے بڑے قاری ہیں۔ وہ اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، قافلہ چل رہا ہے، بارش ہوئی راستے میں، تو انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ بارش تو سب کی کام کی ہے، بارش تو ہوتی رہے، لیکن میرے کپڑے میرا سامان نہ بھیگے۔ جانتے تھے کہ اللہ کو قدرت ہے کہ بارش بھی ہو بھیگنے نہ دے، اللہ طاقت والا ہے۔ پہنچے منزل پر تو سب لوگ بھیگے ہوئے، یہ کوڑے۔ حضرت نے پوچھا کہ کہا ہو بھائی یہ کیا بات ہے، سب لوگ بھیگے ہوئے ہیں اور آپ کوڑے؟ کہ میں نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی، یہ دعا، یہ بارش ہو اور بھیگے ہوئے۔ صحابہ کے کیسے ہیں دعاؤں کے؟ ابو دردہ سے کسی نے کہا کہ آپ کے مکان میں آگ لگ گئی ہے۔ ابو دردہ بڑے صحابی ہیں، حکیم الامت، حضرت عمر نے ان کو ملک شام میں بھیجا تھا تعلیم تبلیغ کے لیے۔ ملک شامی ہیں، ان کا انتقال اور لوگوں کو تعلیم تبلیغ کرتے رہے۔ تو ان سے کسی نے آ کر کہا کہ آپ کے مکان میں آگ لگی ہے، تو کہتے ہیں میرے مکان میں آگ نہیں لگی۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے یہ کہا کہ آپ کا مکان میرے مکان میں آگ نہیں لگی۔ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیسے کہتے ہیں آگ نہیں لگی؟ کیا مجھے معلوم کیوں؟ واقعی میں ان مکانوں کو تو آگ لگی، ان کے مکان میں آگ نہیں لگی۔ جب جا کر دیکھا تو یہ کیا بات ہے کہ ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، وہ دعا ہم نے صبح میں مانگی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ جو آدمی صبح میں ایک دعا اللہ سے مانگے گا
दिन भर में कोई आफत कोई मुसीबत ऊपर नहीं आएगी। तो मैं कैसे मानूं आपकी बात कि आग लगी जबकि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ सिखा कर कहा था कि इस दुआ के बाद कोई आफत नहीं आएगी। तो मैं कैसे मानूं? अल्लाह नबी की मानूं तो हमारी मानूं, क्योंकि आग लगी और नबी ने कहा कोई आफत नहीं आएगी। तो हम दुआ वाले हैं, क्या वाले हैं? दौलत वाले नहीं, हथियार वाले नहीं, हिंदुओं वाले नहीं, दुआ वाले। ईमान और ईमान की वजह से अल्लाह की इबादत, ईमान और ईमान की वजह से अल्लाह के साथ, ईमान और ईमान की वजह से अल्लाह की इबादत, ईमान और ईमान की वजह से ईमान की मेहनत, ये हमारा काम है। जब ये काम होगा तो फिर दुआओं पर काम बनेंगे। क्या बनेंगे? हम तो दुआ आजकल ट्राई के तौर पर दुआ की ट्राई करते हैं कि कबूल होती है कि नहीं होती। हाँ, दुआ का यकीन नहीं है, ट्राई करते हैं। क्यों? कि दुआ मांगना सीखा नहीं है। अल्लाह के रास्ते में फिरोगे तो आपको दुआ मांगना आ जाएगा। एक जमात अफ्रीका के मुल्क में गई, हम लोगों ने कुछ सुना जमात, वहां बारिश नहीं थी, सूखा पड़ा हुआ था वो मुल्क। उन्होंने जाकर दावत दिया, अल्लाह के रास्ते में निकलो, ये करो। रुक के सूखा पड़ा हुआ है तो हालत बहुत बुरी है, आप लोग दुआ मांगो, बारिश हो जाएगी तो हम अल्लाह के रास्ते में जाएंगे। जमात ने जम कर के दुआ मांगी, अल्लाह की शान बारिश हुई और खूब बारिश हुई, हालात ही बदल गए। उसकी वजह से वो जमात फिर अपना वापस लगाया। तो वो दुआ मस्जिद कौन सी जमात के बारिश वाली, वो बारिश वाली जमात, बारिश वाली जमात। ये आज के जमाने की बात है। तो दूसरा में दुआ मांगे तो वाले चालू हो गए ना जुमा के दिन, और दुआ मांगे तो रुक भी गई जुमा के दिन। दो चीज बुजुर्ग के साथ हुई थी, उम्र के साथ हुई। दुआ अल्लाह के रास्ते की दुआ कबूल होती है मेहनत की वजह से। मैंने दुआ पूरा मुल्क खुशहाल हो गया और खूब काम हुआ। लोगों ने भी खूब वक्त दिया, क्यों? उनको यकीन हो गया कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के वैसे नहीं होता। और अल्लाह से लेना क्या रहा था कि ये अपनी मेहनत अपनी दुआ, अपनी मेहनत अपनी दुआ। हमने मेहनत भी छोड़ दी और दुआ में जान नहीं है, यानी किसी दुआ भी नहीं मानते, और दुआ में जी नहीं लगता, दुआ में जी लगता। क्यों? कि दुआ में जी जब लगेगा जब आदमी इबादत की मेहनत करेगा, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की इबादत, तो फिर दुआ में जी भी लगेगा। दुआ में जी नहीं लगेगा, दिल सख्त हो गया। क्या हो गए हैं? दिल सख्त हो गया खा पी करके, इसलिए दुआ में जी नहीं लगता। अल्लाह ताला क्या लेते हैं? दुआ की मजा, दुआ में लज्जत है, इबादत में लज्जत है, जैसे खाने पीने में लज्जत है। जब आदमी इबादत कसरत से करता है इबादत, तो आज उसकी इबादत में मजा आता है, जिक्र करने में मजा आता है। और ये नहीं होता तो उसको जिक्र में दुआ में कोई मजा नहीं आता, खाने पीने में मजा आता है जैसे जानवर को आता है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने हालत की बहुत ज्यादा खबर लेने की जरूरत है हम किसानी में। तो अपने ईमान को बनाना है, अपनी नमाजों को, अपनी इबादतों को बनाना है, क्योंकि मौत के बाद यही चीजें काम देगी। मौत से और मौत से पहले इसी की वजह से हालात भी ठीक होंगे। अगर ये नहीं तो हालात भी बिगड़ेंगे। चाहे हालात की निस्बत किसी को इन्होंने ऐसा किया तो हमारे हालात बिगड़े, हुकूमत ने ऐसा किया तो हमारे हालात बिगड़े, ये हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है, वो तो अल्लाह की तरफ से है। किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। अल्लाह को खुश करो, फिर कोई कुछ नहीं करेगा। क्यों? कि सबके दिल अल्लाह के कब्जे में है। फिर आप दुआ वाले बन जाओगे।
بڑا انعام ہے دعا کا ہونا، بڑا انعام اللہ کا کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اللہ کا وعدہ ہے میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تمام نبیوں نے اپنے کام دعاؤں سے بنائے ہیں، کسی بنائے دعاؤں سے، دولت سے نہیں، حکومت سے نہیں، زمینوں سے نہیں، بلکہ دعا سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ فرعون کے ہلاک ہونے کی دعا مانگی کہ فرعون نہ کام کرتا تھا نہ کام کرنے دیتا تھا، اللہ کے راستے میں بڑی رکاوٹ۔ بہت محنت ہوئی، اس نے بات مان کے نہیں دی، اور ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، ان کے عورتوں سے خدمت لیتا تھا۔ جب آخری بار ہلاک ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ اس کو ہلاک کر دے، تو وہ ہلاک ہو گیا، اپنی فوج کے ساتھ ہلاک ہوا۔ سمندر میں اللہ نے اسے ڈبویا، یہ دعا سے ان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ دعا کی طاقت ہے، کیونکہ دعا کی طاقت اللہ کی طاقت، موسیٰ علیہ السلام کی نہیں، وہ تو اللہ کی طاقت۔ جبکہ تیرا دشمن بنا ہوا ہے، نہ حکم پر چلتا ہے نہ حکم پر چلنے دیتا ہے، اور ظلم ہے اس کی زندگی میں، اس لیے اللہ اس کا بیڑا غرق کر دے، اور بیڑا غرق ہو گیا۔ خالی ہو گئے ان کے مکانات، خالی ہو گئے ان کے شہر، ڈوبے۔ جی ہاں، روزانہ کیسے ڈوبے؟ قارون نے اللہ کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے قارون کو اس کے مال کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بچوں کو ٹھہرنے کا حکم دیا رہو۔ وہاں کچھ نہیں تھا، لیکن کہ یہاں رہو، کیونکہ اللہ کی مرضی سے یہاں اللہ کا گھر بنے گا، لیکن کہ یہاں رہو۔ تو اپنے بیوی بچوں کو یہاں رکھا، وہاں کچھ نہیں تھا، کھانے کا پینے کا کچھ، تو حکم پورا کیا کہ یہاں رہو۔ پھر دعا مانگی، یا اللہ میں نے اپنے بچوں کو یہاں چھوڑا ہے، اس لیے اس جگہ کو تو امن والی بنا دے۔ پہلی دعا، اس جگہ کو تو امن والی بنا دے، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی دے، اور یہاں لوگوں کی آمد شروع کر دے، یہاں لوگ یہاں آتے رہے۔ حالانکہ وہاں کوئی کچھ نہیں تھا، پہاڑ اور ریت تو جیتتی سی ہے، مگر یہ دعائیں مانگی اللہ کی شان، پھر اللہ نے اسے گھر بنوایا۔ اب ساری دنیا میں سے لوگ روزانہ وہاں جاتے ہیں، روزانہ جاتے ہیں، حج کے لیے جائیں گے، عمرے کے لیے جائیں گے، روزانہ آباد ہو گئی جگہ، اور دنیا بھر کی چیزیں وہاں جاتی ہیں۔ دنیا کی فیکٹریوں میں جتنی چیزیں بنتی ہیں وہ آپ کو ملیں گی، دنیا میں جتنے پھل بنتے ہیں وہ آپ کو ملیں گے، آگے وہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا، وہ ریٹ ہے، وہ پہاڑ ہے۔ ایک مرتبہ ہماری جماعت تھی وہاں، مکرمہ سال کی جماعت تھی، وہاں رکے تھے 4-5 مہینے۔ ایک ساتھی بیمار ہو گیا، اس کے پیٹ میں کوئی درد تھا، تو اس کے لیے کوئی دوا نہیں تھی۔ وہ دوا وہ تھی جو ہمارے یہاں گاندھی کی دکان میں ملتی ہے، مکرمہ کا ملے گی، اتنی سونچ، اتنی الائچی، اتنی یہ جائفل، وہ پتہ نہیں یہ چیزیں کسے لکھی تھی۔ تو ہم نے پوچھا کہ یہ دوا مل جائے گی یہاں؟ دکان میں فلاں جگہ جڑی بوٹی ہوتی ہے، جڑی بوٹیاں کہتے ہیں، جڑی بوٹیاں لکھی ہوئی تھی جس نے دوا بتائی تھی کہ یہ جڑی بوٹیاں لے لو اور علاج کرو، یہ جڑی بوٹی بکر کا ملے گی کہ سب ملے گا۔ دنیا بھر کی چیزیں وہاں آتی ہے،
کیونکہ میرے انسان دعا مانگی دنیا بھر کے لوگ بھی ہیں وہاں میں، دنیا بھر کی چیزیں بھی ہیں، وہ دعا قبول ہو گئی. اور بڑی نعمت کیا ہوئی کہ وہاں پانی نہیں تھا تو زمزم کا پانی نکلا وہ دعا پر. ایسا پانی نکلا کہ آج تک بند ہی نہیں ہوا، چالو ہے. اور بھی کنویں تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ مکے میں اور بھی کنویں تھے، شہروں میں کنویں ہوتے ہیں اور بھی کنویں تھے، وہ کنویں سوکھ گئے. یہ نہیں سوکھتا زمزم کا کنواں، وہ پانی آتا ہی رہتا ہے، بند نہیں ہوتا. سن 70 ہجری میں یا اس کے آس پاس میں اس کنویں میں ایک آدمی گر گیا تھا، ابشے کا تھا، وہ پانی میں مر گیا. زمزم کے وہ کنواں کھلا تھا، آپ کا نہیں ہے، وہ گر گیا، وہ مر گیا اندر. تو کیا کرنا ہے کہ کنواں پاک کرنا پڑے گا، مسئلہ ہے شریعت کا. کہ کنواں ناپاک ہو جائے کنواں پاک کرو، پاک کرنے کے کیا چلے گا، پورا پانی نکالو، پھر جو پانی آئے گا وہ پاک ہوگا، یہ ناپاک. عبداللہ نے زبیر رضی اللہ عنہ مکے کے امیر تھے، ابو بکر کے نواسے رضی اللہ عنہ. وہ خود ہی بڑے عالم تھے، اور بھی حضرات تھے علماء، انہوں نے کہا کہ پورا پانی زمزم کے کنویں کا نکالنا پڑے گا. بہت کوشش کی کہ پورا پانی نکلے، وہ پانی پورا ہوتا ہی نہیں، آتا ہی رہتا ہے. بہت کوشش کی کہ پورا پانی نکل جائے. تو اللہ کی قدرت سے وہ دعا ہوئی ہے، اللہ نے دیا ہے وہ پانی. ایسا پانی دنیا میں نہیں ہے. لوگوں نے اس کو لیبورٹری میں جا کر اس کا ٹریننگ پانی میں کیا کیا ہے. حضور نے فرمایا اس پانی میں شفا ہے. کیا ہے؟ شفا ہے. تو یہ دعا پر ہوا ہے، دعا سے بڑے بڑے کام ہوئے. اس لیے ہم کو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے دعا والا بنایا ہے کہ دعوت والے اور دعا والے دو کام تمہارے ہیں. دعوت والے بنو اور دعا والے بنو. دعوت کا حق ادا ہوگا تو پھر دعا کی برکتیں آئیں گی، پھر ہمارے حالات دعاؤں سے ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے قربانی ہوتی ہے. ہمیشہ قربانیوں پر دعا قبول ہوتی ہے. اس پر کھانے پینے میں اور کھانے کمانے سے دعائیں نہیں کرو. تیل لگے گی، کپڑوں کی تیل لگے گی، اور ایمان کی محنت میں ہے، قربانیوں میں ہے، کہ پھر دعا کرو. اس لیے ہماری زندگی بنانے کے لیے میرے دوستوں ایمان یقین بنانا پڑتا ہے، عبادتیں بنانی پڑتی ہے. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اپنے اخلاق بنانے پڑتے ہیں. کیا بنانے پڑتے ہیں؟ کہ ہمارے اخلاق ایسے ہو جائیں کہ ہمارے اخلاق سے لوگوں کو نفع ہو. ہم کو ہمارے دین نے ایمان سکھایا، عبادت سکھائی، احسان سکھائے. کیا سکھائے؟ احسان کرو، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہ فرمایا. کیا کرو؟ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. یہ اللہ کی مددوں کے راستے بتائے ہیں کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم اپنے بھائی کی پریشانی دور کرنے میں مدد کرو گے، اللہ تمہاری پریشانی دور کرنے میں تمہاری مدد کیا کرے گا. اس کو اخلاق کہتے ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 چیزیں لے کر پھرے ہیں دنیا میں. ایک ایمان ان کا، جس نے کہا ایمان، اللہ پر یقین، آخرت پر یقین، جنت دوزخ کا یقین، یہ ایمان ان کا. اور ایک ان کے اعمال، اچھے سے اچھے اعمال ان کی زندگی میں. اور تیسری چیز اچھے اخلاق. یہ 3 چیزیں، 3 چیزیں کے پھرے ہیں. اور 3 چیزیں دنیا کو سکھائی ہے. ایمان والے بنو، اعمال والے بنو، اخلاق والے بنو، اور اپنی آخرت بنانے والے بنو. آخرت بناؤ. دنیا کی زندگی اس لیے قیمتی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں آخرت بنے گی. وہ دنیا بہت اچھی ہے جس سے آپ نے اپنی آخرت بناؤ، اور وہ دنیا بوال ہے جس میں اس کی آخرت بھی ہو جائے.
یہ حدیثوں میں ہے دنیا کتنی اچھی ہے کہ کس کی جو اپنی دنیا سے آخرت بنا ہے. دنیا سے آخرت بنانے کے لیے اللہ کے حکموں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھا جاتا ہے, اس کو سیکھا جاتا ہے, اس پر عمل کیا جاتا ہے, اس کی محنت کی جاتی ہے, تو پھر آخرت بنتی ہے. اللہ نے آخرت کے وعدے بڑے بڑے کیے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کو برکتیں دیں گے, آخرت کے بدلہ دیں گے. دنیا میں کیا دیں گے؟ برکتیں آئے گی, نمازوں کی, روزوں کی, زکاتوں کی, صدقہ خیرات کی, عبادت کی برکتیں آتی ہیں. اور آخرت میں بدلہ آتا ہے, وہ بدلہ اللہ بڑا چوڑا کر کے دیتے ہیں. جیسے حدیثوں میں کہ اگر نماز باجماعت پڑھی ہے تو 27 درجہ اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. باجماعت نماز پڑھنے کا, اپنے گھر میں پڑھے تو ایک نماز, تو مسجد میں پڑھے تو 27 درجہ بڑھ جائے گا, اور اللہ کے راستے میں پڑھے تو 1 لاکھ درجہ بڑھ جائے گا. بڑے بڑے آدمی آخرت میں اپنے عمل کا محتاج ہوگا, اور کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے اس کے عمل میں. اس لیے فرمایا وقت کرے بیما عطا کرنا ہوتا اللہ دیا, جو چیز تم کو اللہ نے دنیا کی دی ہے اس سے اپنے آخرت بناؤ. مال دیا ہے تو مال سے آخرت بناؤ, تندرستی دی ہے تو تندرستی آخرت بناؤ. جو طاقت ملی ہے اللہ کی طرف سے اس سے اپنے آخرت بناؤ, یعنی اللہ کے حکموں والے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والے بن جاؤ, اور اس کی محنت والے بن جاؤ, پھر آخرت بنے گی. تو دنیا برکتوں والی ملے گی, آخرت اجر و انعام والی ملے گی. یہ ہمارا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ. لیکن عمل کرنا یہ شرط ہے کہ عمل کرو, اور ایسے عمل کرو جس سے اللہ خوش ہو جائے. دنیا کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور آخرت کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اور اگر دین کھویا ہے تو نہ دنیا کے حالات بنیں گے اور آخرت کی پلہ ہی ہوگا. اسی مصیبت میں ہم گرفتار ہیں کہ ہمارے حالات بگڑے ہیں, ہم پریشانیوں میں, ہر لائن سے پریشانیاں آتی ہیں. اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا یہی علاج ہے کہ ہم دین والے بن جائیں. دین والے بنو, اللہ کے حکم والے, رسول اللہ طریقوں والے, اچھے اخلاق والے, اچھی نیتوں والے, یہ بنو. اس میں غریب بھی بن سکتا ہے, مالدار بن سکتا ہے. مالدار ہونا ضروری نہیں ہے. دین بنانے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے, غریب بھی دیندار بن جاتا ہے. صحابہ اکثر غریب تھے, دیندار بن گئے اپنی محنت سے. سواری زندگی جیسے کہ پیدل چلو, ہاں پیدل چلو اور سیکھو اور سکھاؤ اور محنت کرو. تھوڑے خرچے میں زیادہ کام ہو جائے گا, اور پیدل جماعتوں کی برکتیں بہت زیادہ ہوتی ہے, اللہ کی مدد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, دعا بھی بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. تو خرچہ کے اٹھتے, لیکن آج یہ بات نہیں, ہماری جان مال کا خرچ صحیح نہیں ہے. ہم نے جان مال کو فضولیت پر لگا رکھا ہے. اسراف اور فضول خرچی نے برکتیں ختم کر دی ہے اور محتاجی بڑھا دی ہے. دعوت کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ اپنے آپ کو اسراف اور فضول خرچی سے بچاؤ, جان اور مال کا استعمال صحیح کرنا سیکھو. یہ ہمارے بزرگوں کی ہدایت ہے کہ اسراف اور فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاؤ اور جان مال کا استعمال صحیح کرو. جب جان مال کا استعمال صحیح ہوگا تو ہدایت ملے گی, اندر ہدایت کا نور بنے گا, جسے اپنے راستے پر چلے گا. اس لیے میرے دوستوں یہ ہماری ذمہ داری ہے, اپنے اعمال بنانا, اپنے اخلاق بنانا, دوسروں کی بھلائی سوچنا کہ تم زمین والوں کے سب پر رحم کرو, آسمان والوں کے پر رحم کرے گا. یہ دعوت ہے. الحمدللہ اس دعوت کے ذریعے سے پوری دنیا میں خیر پھیلی ہوئی ہے. لوگ دیندار بن رہے ہیں, ان کی اولاد دیندار بن رہی ہے, مدرسے قائم ہو رہے ہیں, مزدوری آباد ہو رہی ہے, تعلقات صحیح ہو رہے ہیں, ہمدردیاں ہو رہی ہیں, خدمتیں ہو رہی ہیں. اتنے طرح کے راستے ہیں, یہ دعوت کی برکت ہے. لوگوں میں اللہ کے حکموں کو چلنے کی طاقت آ رہی ہے, دین سیکھنے کا شوق ہو رہا ہے. اس لیے اس محنت کو بڑھانا ہے, اور ہر گھر میں یہ محنت پہنچے. ہر گھر میں اللہ کی بات ہو, ہر گھر میں اللہ کی عبادت ہو, ہر گھر میں دعا ہو. دعا کے ساتھ چلیں, دعا کے ساتھ گھر میں سے آئیں, گھر میں جائیں. آدمی اپنے گھر میں سے نکلتا ہے اللہ کا نام لے کر, یہ برکت ہو جائے گی. گھر میں داخل ہوتا ہے اللہ کا نام لے کر کے برکت ہو جائے گی.
ہماری زندگی حکم والی بنے، اس کے لیے اللہ نے ہمیں یہ محنت دی ہے کہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہماری زندگی بھی اچھی ہوگی اور ہم خیر کا ذریعہ بنیں گے کہ ہمارے ذریعے سے دنیا میں خیر چلے گی۔ حدیث پاک میں ہے خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے، شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے، ایسے بندے خوش نصیب ہیں۔ اور ہلاکت ہے ان کے لیے کہ جو شر کا ذریعہ بنے، برائیوں کا ذریعہ بنے، بھلائیوں کے مٹنے کا ذریعہ بنے، کہ ان کے لیے ہلاکت۔ اور خوش نصیب ہے وہ بندے کہ جن کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ آپ کسی علاقے میں جا کر محنت کریں گے، وہ علاقے والے زندہ ہو جائیں، اور دین پھیلے گا تو جتنا اجر و انعام اللہ ان کو دیں گے اتنا آپ کو دیں گے۔ ایک بیوہ کے مولوی صاحب ہمارے یہاں سے دہلی میں گئے، انتقال ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں میں جماعت میں گیا تو میں نے ایک آدمی کو جماعت کے نکلنے کے زمانے میں ایک آدمی کو صلاۃ التسبیح سکھائی۔ صلاۃ التسبیح پتہ ہے کیا رکھا؟ ذکر کرتے کیا رکھا؟ صلاۃ التسبیح بہت مبارک نماز ہے، کیا رکھا؟ تو میں نے اس آدمی کو سکھانے میں آدھا گھنٹہ لگا، کچھ نہ کرنے کا طریقہ ہے، کیا رکھا وہ سیکھ گیا۔ پھر اس کے بعد جماعت کر ہم واپس آ گئے، ایک مدت کے بعد وہ مجھے ملا، وہ کہہ رہے انتقال ہو گیا۔ تو بہت خوش اور لپٹ گیا اور دعائیں دینے لگا۔ کون ہوں؟ میں وہ ہوں کہ آپ نے مجھ کو صلاۃ التسبیح سکھائی اور الحمدللہ جب سے آپ نے سکھائی ہے ہر روز 2 مرتبہ پڑھتا ہوں، اور مجھے نماز میں اتنا مزہ آتا ہے گویا کہ میں اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہوں۔ تو مولوی محمد کہہ رہے تھے کہ میرا تو آدھا گھنٹہ لگا، اس کی تو زندگی لگ گئی، ساری زندگی کا عمل روز 2 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوں۔ ایسی خیر بنے گی کہ آپ تھوڑی محنت کریں گے اور آپ کے لیے بہت بڑے خیر کے دروازے کھولیں گے۔ اب وہ صلاۃ التسبیح جتنی زندگی بھر پڑے گا، جتنا اللہ ان کو ثواب دیں گے، ان کو بھی دیں گے سکھانے والے کو۔ یہ اللہ کا دستور ہے۔ کام کرا جیسے سونے کی دکان ہوتی ہے، سونے کی دکان پر طرف جاتے سونے کی دکان پر، اناج کی دکان پر جو طرف جائے گا اناج کی بوریاں لے کر کے، سونے جو بیچتا ہے سونا چاندی اسی دکان چھوٹی، اس کے ترازو چھوٹے اور آمدنی زیادہ، کیونکہ سونے کی تجارت۔ تو ہماری تبلیغ جو ہے وہ سونے کی تجارت۔ یہ آدھا گھنٹہ لگا اس کی زندگی لگ گئی، تو جتنا اللہ اس کو دیں گے روزانہ 2 دفعہ پڑھنے کا اتنا صاف اس کو دیں گے۔ ہماری زندگیاں چھوٹی ہے، پہلے امتوں کی زندگی لمبی ہوتی تھی، وہ زیادہ عبادت کرتے ہیں، 60-70 میں ہمارا کام پورا ہو جاتا ہے حدیثوں میں کہ میری امت کی عمر 60 اور 70، بہت تھوڑے ہوں گے تو آگے جائیں۔ تو ہماری عمر تھوڑی، تو اللہ نے ہم کو یہ کام دیا۔ میرے ایک دوست ہے، وہ کہتے تھے کہ حج کی محنت ہو رہی ہے، حاجیوں میں محنت ہو گئی ہے، مولانا یوسف صاحب نے محنت شروع کی تھی، مکے میں حج کی محنت ہو رہی ہے۔ میں نے ایک دوست کو مکے سے خط لکھا کہ حج کی محنت ہو رہی ہے اور یہاں بہت ضرورت ہے، تو آ گیا۔ تو ایک خط لکھا تو آ گئے وہ، میرا تو ایک خط لیا اور اس نے تو اپنا حج کا سفر کیا، پھر حج میں کام کیا، تو اس کو جتنا اللہ تعالیٰ نے اتنا بول دیا کہ میں ایک خط لکھا تھا۔ سمجھ میں بات، یہ کام ایسا اتنے آمدنی والا ہے کہ لوگوں کے نمازیں زندہ ہو جائے گی دعوت پر، یہ جتنا سا آپ ان کو ملیں گے آپ کو ملیں گے۔ ماتا اتنی لمبی عمریں نہیں ہے کہ لمبی عمر پر اللہ کی عبادتیں کریں، 60-70 میں ختم ہو جاتے ہیں عام طور سے، تو اللہ نے یہ کام دیا ہے، اس لیے اس کی قدر کریں اور اس کے اہمیت کو سمجھیں، اسے اپنا ایمان، یقین، اعمال، اخلاق بنیں گے اور دنیا میں دین آئے گا۔ اس میں میرے بھائیوں ارادے کرو اس کے لیے کہ انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے، انشاءاللہ۔ تو جب ارادہ کیا ہے تو ارادے کے ساتھ عمل، اب عمل کے لیے بتاؤ کون کون تیار ہے؟ 4 مہینے جم کر کے ایسے لگاؤ کہ زندگی پلٹ جائے، نماز، روزہ اور زکات اور جو اللہ کے سلسلے میں
بھائی اٹھنے کی بھی نہ بنا، بیٹھ جا وہ میرے بھائی، کوئی نہ جا، بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا، ماشاء اللہ بیٹھ جا وہ میرے بھائی۔ اچھا ہمت کر کے بتاؤ دوستو، 4 مہینے کے لیے ہم سب نے نیت کی ہے، اللہ ہم سب کو